السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مصر کے دریائے نیل کے بارے میں، جو ہر سال سوکھ جایا کرتی تھی جب تک ایک خوبصورت کنواری لڑکی کی بلی نہ چڑھائی جاتی، وہ جاری نہ ہوتی تھی۔ پورا واقعہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، مصر کا دریائے نیل ہر سال سوکھ جایا کرتا تھا، اور جب تک ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کی بھیٹ نہ لے لیتا، ایسے ہی سوکھا رہتا تھا۔ یہ سلسلہ بہت سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اس وجہ سے مصر کے لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے تھے کہ ان کو ہر سال ایک کنواری لڑکی کی بلی دینی ہوتی ہے، کہ ہر سال دریائے نیل سوکھ جایا کرتی تھی، جس وجہ سے وہاں رہنے والے لوگ ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کی بلی دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ دریائے نیل پھر سے چالو ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی آ گیا، جب مصر فتح ہو گیا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ دریائے نیل پھر سے سوکھ گیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح سے سوکھتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں حضور، ہر سال اسی طرح سے دریا سوکھ جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی کی بلی نہ چڑھا دے، یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا، ہر سال ایک لڑکی کا خون ناحق قتل، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، کسی بے گناہ کو قتل نہیں ہونے دیں گے، تم لوگ صبر کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک چٹھی مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے، جس میں دریا کے سوکھ جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا پورا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ان کا یہ خط جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک خط گورنر کے نام لکھا۔ جو خط دریا کے نام لکھا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے چلتی ہے تو ہم بھی خدا کے حکم سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے رک جاتی ہے، تو ہمیں تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کے نام حکم نامہ لکھا، بجائے کسی لڑکی کے میرا یہ خط سوکھے ہوئے دریا کے اندر ریتوں میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط، یہ انوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مجمع کاشی کے ساتھ گورنر مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے۔ پھر دریا کے اندر جا کر حضرت عمر کا یہ حکم نامہ ڈال دیا، پھر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل اپنے آپ اتنی زور سے جاری ہوا کہ کبھی بھیٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور اس سال ہر سال سے 6 گنا پانی اونچا تھا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دریا، درخت، پہاڑ، جنگل، مٹی، آگ، پانی، چرند پرند سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانا کرتے تھے۔ آپ کی حکومت بادلوں پر تھی، اور آج ایک ہم وہ انسان ہیں جن کی بات ہوا تو کیا انسان بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان سے ہم خالی ہیں۔ ہم مومن تو کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے سینے کو ایمان سے بھر لیں، اسلام کے سچے تابعدار بن جائیں، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام بن جائیں، تو آج پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی۔ اقبال نے آج سے سالوں پہلے کیا کہا تھا، آج جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے
लौह व कलम तेरे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आगे हम आपको एक मुस्लिम लड़की का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक है, इसलिए इस वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक मुसलमान लड़की के हवाले से बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी। ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र जब उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीब व गरीब वाक़या देखने को मिला जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाक़या को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था और गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखा करते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से नहीं डरा करती थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन था। और यह लड़की यह बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वही मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक जो वो लड़की थी वो तालाब में नहाने के लिए गई। ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ वो उसी तालाब से हुआ। ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो तो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी। अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो और खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास भेज दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि वह खत लेकर डाकू के जो साथी थे वो फौरन ही उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा ऐसे वक्त में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी आपको बता दूं कि खत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूंगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, यह हमेशा से हम लोगों की मदद करते रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो फौरन ही यानी उस लड़की का जो बाप था वो गांव के सरदार के पास जाकर अपनी बात रखी। तो ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे वक्त में मैं अगर तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मेरे भी खानदान वालों का कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन उसको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं हरगिज तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ऐसे वक्त में
جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ اب تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے۔ اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ہم یہ گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے نہیں گئے تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کا قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکی تھی یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کہ آپ جان لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب تک اس نے مجھے بچا کر رکھا تو آگے بھی مجھے بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے چلے جائیے۔ یقیناً جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو، باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ کانپنے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو آج یہاں گناہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تم کس وجہ سے رک گئے؟ دوستو، یہ بات سننے کے بعد ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا فوراً ہی وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھی نے جب ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تو تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا اور سب سے پہلے اس یہودی تجارتی کے پاس پہنچا۔ جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب یہاں پر کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ کر لے کے گئے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو میں نے تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں، اس لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، یہ جو یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا کہ جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہاں،
مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہے، وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ تو دوستو، آپ کو بتا دوں، وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے جا کر وہ سونے کی اشرفیاں جو تھا اس کو لے کر آ گیا۔ دوستو، جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسے کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو تو تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی، مجھے بتاؤ۔ دوستو، تو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور وہ اس وقت سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے نیچے سے تمہیں سونے کی اشرفی لانے کے لیے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے نیچے تو سانپ رکھا ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے کہ اس کے اندر اشرفی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچائے، تو اس وقت وہ سانپ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اصل میں اس ٹوکری کے نیچے تو کوئی بھی اشرفیاں نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس چیز سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اس لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔